بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 5 نومبر بروز جمعرات سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملازمت کا نیا قانون نجی ڈرائیور، چوکیدار اور مزارع پر لاگو نہیں ہوگا۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کہا ہے کہ ملازمت کا نیا قانون مزارع، نجی ڈرائیور اور گھریلو چوکیدار پر لاگو نہیں ہوگا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان شعبوں میں آنے والے دیگر افراد بھی نئے قانون میں شامل نہیں ہوں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے کہا ہے کہ ملازمت کے نئے قانون کے دائرے میں نجی اداروں کے تمام ملازمین شامل ہوں گے۔ یاد رہے کہ وزارت نے بدھ کو ملازمت کے نئے معاہدے سے متعارف کراتے ہوئے کہا تھا کہ غیر ملکی ملازم اپنے آجر کو آن لائن اطلاع دے کر ایگزٹ ری انٹری ویزا خود نکال سکے گا۔ ملازمت کے معاہدے ختم ہونے پر آجر کی منظوری کے بغیر اسے آن لائن آگاہ کر کے سعودی عرب چھوڑ سکے گا، جبکہ ملازمت کا معاہدہ مکمل ہو جانے پر آجر کی منظوری کے بغیر کسی اور کے یہاں ملازمت کر سکے گا۔ خروج عہدہ پر جانے کے لیے کفیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سعودی وزارت برائے ہیومن ریسورسز نجی شعبے میں آجر اور اجیر کے درمیان ملازمت کے معاہدوں میں بہتری لانے کے لیے 3 نئے فارمولے متعارف کرانے جا رہی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ نئے فارمولوں میں غیر ملکی کارکن کو معاہدہ ختم ہونے پر کمپنی کی منظوری لیے بغیر دوسری کمپنی میں کام کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس کے علاوہ غیر ملکی کارکن کو خروج عہدہ اور خروج نہائی میں آزادی دی جائے گی۔ اسے صرف کمپنی کو آبشر کے ذریعے اطلاع دینی ہوگی۔ وزارت نے کہا ہے کہ آجر اور اجیر کے درمیان ملازمت کے معاہدے میں بہتری لانے کے یہ فارمولے ان متعدد اصلاحات میں سے ہیں جو قومی تبدیلی پروگرام کے تحت ہو رہے ہیں۔ وزارت کے مطابق مذکورہ 3 فارمولے مارچ 2021 میں نافذ العمل ہوں گے۔ وزارت نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئے فارمولے کے مطابق اجیر کو یہ حق دیا جائے گا کہ معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ کسی دوسری کمپنی کے ساتھ ملازمت کا معاہدہ کر لے۔ اسے پہلی کمپنی سے ایسا کرنے کی منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح خروج عہدہ کے نئے فارمولے کے مطابق غیر ملکی کارکن کو کمپنی سے ایگزٹ ری انٹری ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسے سفر پر جانے کے لیے آن لائن درخواست جمع کرانا ہوگی، جبکہ کمپنی کو صرف اطلاع دینی ہوگی، جبکہ خروج عہدہ نہائی یعنی فائنل ایگزٹ پر جانے کے خواہش مند کارکن کو واپس جانے کے لیے کمپنی سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ جب چاہے معاہدہ ختم کر کے واپس جا سکتا ہے، تاہم اسے معاہدہ ختم کرنے کی شرائط پوری کرنا ہوگی۔ وزارت نے کہا ہے کہ تینوں فارمولوں پر عمل درآمد ابشر سسٹم کے ذریعے آن لائن ہوگا۔ ناظرین، اس نیوز کی مکمل تفصیل میں آپ کو بعد میں اپڈیٹ کی۔ شاہراہوں پر لین کی خلاف ورزی ریکارڈ کرنے کا خودکار نظام۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے شاہراہوں پر ڈرائیونگ کے دوران لین کی خلاف ورزی پر نتائج سے خبردار کیا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے بدھ کو ریاض، جدہ اور دمام کی سڑکوں پر لائن کی پابندی نہ کرنے والوں سے کہا ہے کہ خلاف ورزیوں کا اندراج خودکار نظام کے ذریعے 7 دن بعد شروع کر دیا جائے گا۔ خودکار نظام کے تحت اندراج کے لیے سعودی ٹیکنالوجی کمپنی کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ کمپنی نے لین کی پابندی نہ کرنے والی گاڑیوں کا ریکارڈ تیار کرنے کے لیے جدید آلات نصب کیے ہیں۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ جو افراد سڑکوں پر ڈرائیونگ کے دوران لائن کی پابندی نہیں کریں گے، ان پر ٹریفک کو معطل کرنے اور راہگیروں کو زندگی کی خطرات سے دوچار کرنے کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی جائیں گی اور اسی تناظر میں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سعودی عرب اور بیرون ملک موجود تارکین کے سوالاتوں کے جوابات جانیے۔ کفیل کی سرکاری سروس بند ہے، اقامہ کیسے تجدید ہوگا؟ عبد الرحمان کا سوال ہے، میرے کفیل کی سروس بند ہے جس کی وجہ سے میرا اقامہ تجدید نہیں ہو رہا اور نہ ہی تنازل، بلکہ فائنل ایگزٹ بھی نہیں لگ سکتا، ایسے میں کیا کروں؟ جواب، کسی بھی کمپنی یا انفرادی کفیل کی جانب سے خلاف ورزی پر اس کی سرکاری سروسز سیز کر دی جاتی ہیں، جس کے بعد اس کے تمام سرکاری معاملات رک جاتے ہیں، جن میں کارکنوں کے اقاموں کی تجدید اور دیگر معاملات بھی شامل ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جوازات سے رجوع کریں۔ موجودہ صورتحال میں کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے حالات پہلے والے نہیں ہیں، اس لیے تمام سرکاری اداروں سے رجوع کرنے کے لیے پیشگی وقت لینا پڑتا ہے۔ آپ جوازات کے ابشر اکاؤنٹ پر لاگ ان کر کے وقت حاصل کریں اور مقررہ وقت پر منتخب کیے گئے جوازات کی برانچ سے رجوع کریں۔
جوازات سے رجوع کرتے وقت اس امر کا خیال رکھیں کہ آپ کے ہمراہ تمام دستاویزات موجود ہوں جو بوقت ضرورت آپ انہیں فراہم کر سکیں۔ آپ سفارت خانے یا قونصلیٹ کے شعبے ویلفیئر سے بھی مدد لے سکتے ہیں، وہاں ترجمان کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ عربی نہ آنے کی صورت میں اگر کسی اور شخص کو آپ ترجمان بنا کر لے جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ آپ کسی لائسنس یافتہ ایجنٹس کی خدمات حاصل کریں جس کی فیس بھی آپ کو ادا کرنا ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ سفارت خانے یا قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کریں جہاں اس طرح کے امور کی انجام دہی کے لیے اسٹاف موجود ہے۔ ریاض گھروں میں ڈاکے ڈالنے والا 4 رکنی گروہ گرفتار۔ ریاض پولیس نے گھروں میں ڈاکے ڈالنے والا ایک 4 رکنی گروہ گرفتار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریاض ریجن پولیس کے ترجمان میجر خالد القردیس نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان متعدد گھروں میں ڈاکے ڈالنے میں ملوث ہیں۔ یہ 2 سعودی شہری اور 2 یمنی تارکین ہیں جنہوں نے اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا ہے۔ ان کے ٹھکانے سے بعض مسروقہ چیزیں برآمد ہوئی ہیں جبکہ بیشتر اشیاء فروخت کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مذکورہ گروہ گھروں کے علاوہ گاڑیوں کے اندر الیکٹرانکس اور قیمتی اشیاء بھی چوری کیا کرتے تھے۔ ان کے ٹھکانے سے چوری میں استعمال ہونے والی اشیاء ضبط ہوئی ہیں۔ گروہ کے افراد کے خلاف ضابطے کی کارروائی ہو گئی جس کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔